چھوٹے ڈاؤن کی کیپٹنسی نے بیٹنگ نے پشاور زلمی کو کھلی ولی کروا دیا ہے۔ ون سائیڈڈ میچ جیتا ہے کوئٹہ گلیڈیٹر نے پشاور زلمی سے 80 رن کے بڑے مارجن سے۔ یہ میچ کسی کو توقع نہیں تھی کہ اتنا برا کھیلے گی پشاور زلمی۔ اس میچ میں سب سے زبردست مومنٹ وہ تھا جس میں بابر اعظم کی وکٹ لی محمد عامر نے۔ کوالٹی بالنگ کے سامنے بابر ہمیشہ سٹرگل کرتے ہیں، اور جس طرح وکٹ لے کر بابر اعظم کی محمد عامر نے سیلیبریشن کی، مزہ آ گیا۔ اسی طرح کا اگریشن آپ کو کھیل میں ان رکھتا۔ بابر اعظم کے جلدی آؤٹ ہونے سے پریشر رائز ہوئی ہے پشاور زلمی۔ انہیں سمجھ نہیں آئی کہ اس پریشر سے نکلنا کس طرح ہے۔ بابر اعظم کا اورا اتنا بڑا ہے کہ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی اپنی وکٹ دے دیں گے، اور جب آپ کو اندازہ نہیں ہوتا تو تب پھر آپ اسی طرح کولیپس کرتے ہیں۔ کیا شاندار بیٹنگ کی ہے کوئٹہ گلیڈیٹر نے۔ اس وکٹ پر 216 رن کچھ زیادہ نہیں تھے۔ پنڈی کی وکٹ بدنام ہے زیادہ رنوں کے لیے، اس کے باوجود اتنے مارجن سے جیتنا یہ سعود شکیل کی کیپٹنسی کا مارک ہے۔ آج وہ کیپٹنسی کر رہے تھے پہلے سیزن میں۔ اس سے پہلے ریلی روسو تھے، ریلی روسو سے پہلے سرفراز احمد تھے۔ بیٹنگ میں بھی شاندار کارکردگی، کیپٹنسی میں بھی شاندار کارکردگی، آؤٹ کلاس کر کے رکھ دیا پشاور زلمی کو۔ جس طرح کسال مینڈس نے نیچے سے آ کر 14 رن پہ ایک شاندار باری کھیلی ہے، شاید اس باری نے باہر کر دیا تھا پشاور زلمی کو۔ پشاور زلمی کی بالنگ بالکل اس طرح پٹی ہے جس طرح پاکستان کی بالنگ پٹتی ہے۔ اتنی تجربے کار بالنگ کے باوجود اتنی خراب بالنگ، کیا کہنے۔ علی رضا کی بالنگ ویسی بالنگ تھی جیسے این بشپ ان کی تعریف کرتے ہیں، اتنی نپی تلی بالنگ۔ پہلے اوور میں سفیان مقیم کو 23 رن پڑے، اس کے بعد کیا شاندار واپسی کی ہے۔ بابر اعظم کی کیپٹنسی کی بات کریں تو بھائی صاحب ویسی ہی ان کی کیپٹنسی تھی جیسی انٹرنیشنل کرکٹ میں ہوتی ہے۔ لا علمی والی کیپٹنسی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ حسین طلعت سے صرف ایک اوور کروایا ہے جہاں انہوں نے ایک اوور میں 7 رن کھائے ہیں۔ تو وہاں پہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ جب آپ کے بالر پٹ رہے ہیں، محمد علی کو مار پڑ رہی ہے، تو اس کو ہولڈ کروایا جا سکتا ہے۔ وہ اوور حسین طلعت حسین سے پورا کروایا جا سکتا ہے۔ طلعت حسین نے بیٹنگ میں بھی لاجواب کارکردگی آج دکھائی ہے۔ تو تھوڑے تھوڑے کیمیوں سے پشاور زلمی نے کوشش کی ہے کہ اتنے بڑے سکور کو کور کریں، مگر بہت دیر ہو گئی تھی۔ سائم ایوب کے 50 رن انفٹ ہونے کے بعد پشاور زلمی کے لیے اچھے تھے۔ کوشش شروع میں شاٹ نہیں لگ رہی تھی، مگر وہ کوشش کر رہے تھے، اور جب آپ لگاتار کوشش کرتے ہیں، آپ کا بڑا پلیئر ارلی آن آؤٹ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کے پاس آپشنز بھی تھوڑے کم ہو جاتے ہیں۔ پشاور زلمی کو جتنی جلدی اور حارث کو جتنی جلدی سوچنا ہے، اتنا ہی بہتر ہونا ہے پشاور زلمی کے لیے۔ حارث کو یہ سوچنا ہے کہ ہر گیند شاٹ لگانے والی نہیں ہوتی، گیند کو دیکھنے کے بعد مارنا ہوتا ہے۔ جتنی جلدی حارث یہ چیز سیکھ جائیں گے، اتنا زیادہ یہ سروائیو کریں گے، ورنہ ان کو نکلتے ہوئے پی ایس ایل سے اور ٹیم سے دیر نہیں لگے گی۔ انٹینٹ زیادہ دیر تک ایک نام کے ساتھ نہیں چپکا رہ سکتا، اور وہ بھی ایسی صورت میں جب آپ غلطیاں کرتے رہیں۔ سپن کو اس وکٹ پر اچھی خاصی مار پڑی ہے، لیکن جیسے ہی ابرار کو 4 اوور میں 42 رن پڑے، مگر انہوں نے 4 وکٹیں بھی لی ہیں۔ جب آپ وکٹ لیتے ہیں تو وہ جو رن آپ نے کھائے ہوتے ہیں نا، وہ کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں، اور پشاور زلمی نے صرف رن کھائے ہیں، وکٹیں نہیں لیں۔
جس طرح فن ایلن نے مارا ہے، جس طرح سعود شکیل نے کیپٹن اننگ کھیلی ہے، وہ اننگ مس تھی پشاور زلمی کی طرف سے. شاید وہ بابر اعظم پر بہت زیادہ ریلائے کر بیٹھے تھے، اور بابر اعظم محمد عامر کی بال پہ آؤٹ ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ پشاور زلمی وہیں پہ ہار گئی. اس وجہ سے وہ شاید ڈومینیٹ کرنا نہیں چاہ رہے تھے یا کر نہیں پائے، اس پریشر سے ہی نہیں نکل پائے کہ یار واقعی بابر آؤٹ ہو گیا ہے، اب یہ 216 رن ہمیں بنانے ہیں تو پھر ہم سے نہیں بنتے. شاید اسی وجہ سے پشاور زلمی اسٹرگل کرتی ہوئی اس میچ سے باہر ہو گئی ہے.